السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ وعدے کے مطابق آج پھر حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی گفتگو کروں، آج 15 اگست ہے، ہمارے یوم آزادی ہے۔ جشن آزادی کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج کے دن ہم آزادی میں قربانی دینے والے سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، جیسے مہاتما گاندھی ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، اشفاق اللہ خاں ہیں، بھگت سنگھ ہیں، رام پرساد بسمل وغیرہ وغیرہ۔ لیکن رام پرساد بسمل کو ہم لوگ اس شعر کے ساتھ یاد کرتے ہیں: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ کچھ محققین اور مورخین کے علاوہ عام طور سے سب لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ یہ شعر جو ہے رام پرساد بسمل کا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ شعر بسمل عظیم آبادی کا ہے، جن کا پورا نام سید شاہ محمد حسن ہے۔ بسمل وہ تخلص کیا کرتے تھے اور عظیم آباد جو موجودہ پٹنہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ 1901 عیسوی میں ان کی وہاں پیدائش ہوئی تھی۔ پٹنہ بہار کے رہنے والے بسمل دوران جنگ آزادی عظیم آباد گھرانے کے کافی قریبی تھے۔ بسمل وہاں نئی نئی نظمیں اور غزلیں مجاہدین آزادی کی ہمت افزائی کے لیے لکھا اور سنایا کرتے تھے۔ ان کی غزلوں میں انگریزی حکومت کے خلاف شعلہ نکلتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ بسمل بھی جنگ آزادی میں حصہ لینے لگے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اردو شاعری اور صحافت نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے بڑے شاعروں میں علامہ اقبال، مولانا حسرت موہانی کا نام تو تھا ہی، لیکن کچھ نام اور گمنام شاعروں نے بھی ملک کی آزادی کے لیے قلم سے جو دھار پیدا کی، اس میں بسمل عظیم آبادی کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے یہاں بھی تنگ نظری سے کام لیا۔ انہی کی مشہور غزل کا ایک شعر ہے: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اسے بسمل نے 1921 میں پٹنہ میں ہو رہے کانگریس کے صوبائی کانفرنس میں سنائی تھی۔ اس وقت اس غزل کو آزادی کے دیوانوں نے فرمائش کر کے بار بار پڑھوایا۔ اس کا کلائمیکس تب ہوا جب چوتھی بار بسمل عظیم آبادی نے اسے سنانا شروع کیا تو پورا پنڈال ان کی دھن پر ساتھ میں گانے لگا۔ اس کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ آزادی کے نوجوانوں کی ٹیم نے اسے اپنا گیت بنا لیا۔ اس کے بعد جب بھی انقلابی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تو اس گیت سے ہی شروعات ہوتی تھی۔ انقلابی کمیٹی کا نام بعد میں ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کر دیا گیا۔ اس غزل کو رام پرساد بسمل ہر وقت گنگنایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ خود بھی گیت اور کویتا لکھتے تھے، انہوں نے بھی 35 غزلیں لکھی تھیں، اس لیے بعد میں کچھ لوگوں نے اسے رام پرساد بسمل کے نام سے جوڑ دیا، جو کہ سچ نہیں تھا۔ اس میں بسمل نام اور بسمل ٹائٹل کی وجہ سے بھی لوگوں کو شک ہوا۔ رام پرساد بسمل ٹائٹل تخلص ہے اور بسمل عظیم آبادی میں بسمل نام ہے۔ اسے رضوان احمد اس غزل پر ایک تحقیق کر چکے ہیں۔ کئی قسطوں میں انہوں نے اپنے اخبار میں عظیم آباد ایکسپریس میں شائع کیا تھا۔ بسمل عظیم آبادی کے پوتے منور حسین بتاتے ہیں کہ یہ غزل آزادی کی لڑائی کے وقت قاضی عبدالغفار کی میگزین صباح میں 1922 میں شائع ہوئی تھی اور انگریز حکومت تلملا گئی تھی۔ ایڈیٹر نے خط لکھ کر بتایا کہ برطانوی حکومت نے پرچے کو ضبط کر لیا ہے۔ دراصل اس غزل کا ملک کی جنگ آزادی میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ یہ غزل رام پرساد بسمل کی زبان پر ہر وقت رہتی تھی۔ 1927 میں سولی پر چڑھنے کے وقت بھی یہ غزل ان کی زبان پر تھی۔ رام پرساد بسمل ان کے انقلابی ساتھی پولیس کی لاری میں جاتے ہوئے کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے اور کورٹ سے لوٹتے وقت جیل سے آتے ہوئے بھی اسے ایک سر میں اس غزل کو گایا کرتے تھے۔ بسمل عظیم آبادی کے بیٹے کی اپیل پر یہ معاملہ ہائی کورٹ تک گیا اور کورٹ نے بسمل عظیم آبادی کے حق میں فیصلہ دیا۔
تب اردو اکادمی کے ذریعہ دہلی حکومت نے اس پوری غزل کو چھپوایا اور ساتھ ہی بسم العظیم آبادی کا تعارف بھی چھپا۔ تب اس طرح یہ ادبی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ افسوس کہ ان کا شعری مجموعہ حکایت ہستی ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ ان کی وفات 20 جون 1978 عیسوی میں ہوئی اور ہم یہ محققین جو ہے رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خاں پر تحقیق کرنے والے نے یہ لکھی ہے۔ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے ہیں، اور بسمل کا گایا ضرور تھا، لیکن اصل میں یہ غزل بسم العظیم آبادی کی ہے۔ پروفیسر امتیاز بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ غزل بسم العظیم آبادی کی ہے، نہ کہ یہ رام پرساد بسمل کی ہے۔ البتہ چونکہ اس شعر میں ایک بہت ہی جوش و ولولہ ہے، ایک انقلابی شعر ہے، اور اس لیے ہر کوئی لوگوں کو پسند آیا۔ رام پرساد بسمل اس کے فریفتہ اور شیفتہ ہو گئے، اس کو بہت ہی گایا کرتے تھے، ان کی پوری ٹیمیں گایا کرتی تھی، اس لیے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، اور دھیرے دھیرے یہ نام گمنام ہو گیا جن کا اصل شعر تھا، اور یہ رام پرساد بسمل کے لیے آ گیا۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ اس بات کو بتانا عام طور سے جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے بہت ضروری ہے، اور ریفرنس کے ساتھ ہم نے بتایا۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے اللہ حافظ۔